بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول کریم اما بعد۔ ہدی خاں سوال، قافلے میں اگلے اونٹ پر جو ہدی خاں ہوتے ہیں، یعنی جو شعر پڑھا کرتے ہیں تاکہ اونٹ تیز چلیں، تو وہ کون کون رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ اصل میں یہ ہوتے تھے کہ یہ کرتے تھے، یہ وہ نظمیں پڑھا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ نظمیں پڑھا کرتے تھے، یہ اس میں سے لوگ ہوتے تھے اور یہ کرتے نظمیں پڑھتے تھے، اور اس سے ہوتا تھا کہ اونٹ تیز چلا کرتے تھے۔ یہ آپ کو ملیں گی روایتوں کے اندر بھی، وہ ملیں گے بعض ان کی ہدی جو ہے نا، وہ اس میں سے، ٹھیک ہے نا، کہ وہ جو حدیثوں کے اندر وہ ملتے بھی ہیں کہ وہ کیا کیا الفاظ استعمال کرتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہدی خاں ہوتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو وہ کہتے کون کون جو پڑھا کرتے؟ حضرت عبداللہ بن رواحہ پڑھا کرتے تھے، حضرت انجشا، انجشا یہ مسلم کی روایت کے اندر بھی آتا ہے، انجشا کا جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، انجشا، ٹھیک ہے نا، انجشا جو ہے، اور وہاں پہ جو ہے نا ایک وہ بھی آتا ہے، ایک روایت کے اندر وہ آتا بھی ہے کہ جو تھے نا، یہ جو تھے انجشا جو تھے، یہ وہ پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے نا، اس طرح ہدی وہ پڑھ رہے تھے، تو اس میں سے عورتیں کجاوے کے اندر ہوا کرتی تھیں، کجاوے کے اندر ہوتی تھیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انجشا کو جو تھا نا، حضرت انجشا کو فرمایا تھا کہ بھائی تھوڑا سا کیا کرو، خیال کرنا ذرا، ٹھیک ہے نا، ذرا خیال کرنا انجشا، ٹھیک ہے نا، اور عورتوں کو شیشوں کی ساتھ تشبیہ دی تھی کہ شیشے کیا ہوتے ہیں، وہ ٹوٹ جاتے ہیں، جیسے کہ شیشے جو ہوتے ہیں نا وہ ٹوٹتے ہیں، تو اس معنی کے اندر کیا دیا تھا، ان کو تشبیہ دی تھی اس میں سے، ٹھیک ہے نا؟ آپ گینے جو ہے نا، آپ گینے، ٹھیک ہے نا، آپ گینوں کے ساتھ، کیوں؟ جب یہ مرد کی جو آواز ہوتی ہے نا، اس کا بھی ایک اثر ہوتا ہے عورت کے اوپر، ٹھیک ہے نا، کہ اس کا بھی کیا ہوتا ہے، ایک اثر ہوتا ہے۔ ایک معنی تو یہ کہ اونٹ بڑی تیزی کے ساتھ جائے گا تو تب بھی نقصان پہنچ سکتا ہے عورتوں کو، ٹھیک ہے نا، ایک معنی یہ بھی ہے کہ کیا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جناب اس سے کیا ہو سکتا ہے، نقصان پہنچ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور ایک معنی یہ ہے کہ جناب کیا ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں سے، ٹھیک ہے نا، تو اور حضور نے فرمایا تھا یہ جو ہے نا اس میں سے، یا اچھا جی، حضور نے فرمایا تھا، اچھا جی، فرمایا تھا کہ حضور نے سے رویدک، رویدک یعنی آرام سے، رویدہ پڑھا تھا نا، رویدہ آپ نے، اس میں سے رویدہ، ٹھیک ہے نا، ٹھہرو یعنی رویدہ کا، انجشا کو فرمایا تھا کہ انجشا تھوڑا سا ٹھہر جائے، یا انجشا سوکو کا بالقواریر قال بکلاو یعنی النساء، کہ بھائی تمہارے جو سواری ہے نا، یہ کیا ہے، یہ آپ گینوں کے اوپر اس میں سے ہے، ٹھیک ہے نا، آپ گینے جو ہیں، تو تم ذرا تھوڑا سا کیا کرنا، ذرا ہمیشہ خیال کرو، ٹھیک ہے نا، اس کو خیال کرنا اس میں سے، بات سمجھ رہے ہو؟ تو اس میں سے آپ گینے ہیں، تو ایک معنی یہ تھا کہ اونٹ اگر تیز دوڑیں گے تو یہ شیشے ہیں، یہ ٹوٹ جائیں گے، عورتوں کو نقصان نہ پہنچے، ٹھیک ہے نا، اور یہ ایک معنی یہ بھی ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ تیری آواز کا اثر نہ پڑے، تیری آواز کا نہ اثر پڑے، ٹھیک ہے نا، یہ اس میں سے، ٹھیک ہے نا، یہ اس میں سے بھی ہوتا ہے، تو دونوں معنی کیے جا سکتے ہیں۔ تو حضرت انجشا جو تھے، حضرت عامر اقوا اور سلمہ بن اقوا کے چچا رضی اللہ عنہ مجمعین، یہ لوگ بھی جو تھے اس میں سے۔ اب آ گیا محرر، اچھا اسی طرح یہ سوال بچوں، ادھر تو ظاہر بات، خیر وہ تو صحابیات تھیں اور سارے وہ تھے وہاں پہ تو بہت کم، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا کی ہے اصل میں، تو ہمارے اس میں سے، اب بعض عورتیں ہم سے مسئلہ بھی پوچھتی ہیں کہ کیا ہم کسی کی نعتیں وغیرہ سن سکتے ہیں یا نہیں سن سکتے ہیں، مردوں کی آواز کی؟ آپ کو پتہ ہے آواز کا بھی اپنا ایک اثر ہوتا ہے، آواز کا بھی اپنا ایک اثر ہوتا ہے، تو اس میں سے، تو اس میں پھر ہم یہی کہتے ہیں کہ جناب علی، جہاں تو آپ کو کیا لگ رہا ہے،
جہاں تو آپ کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، جہاں تو آپ کو خطرہ محسوس ہوتا ہے تو آپ کیا کریں، پھر ایسے آدمی کی آواز نہ سنا کریں، ایسے کی جس میں سے ہوتا ہے کہ اس میں سے آواز نہ سنے، اس میں سے یہ بھی ہوتا ہے۔ ایک منٹ ٹھہر جاؤ ذرا، میں اس کو، اچھا اب آگے جی محرر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین وغیرہ وقتاً کون کون حضرات لکھا کرتے تھے؟ جواب، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت عامر بن فہیرہ، حضرت عبداللہ بن ارکم، حضرت ابی بن کعب، ثابت بن قیس بن شموس، حضرت شرحبیل، اچھا شرحبیل بن حسنہ رضوان اللہ علیہ اجمعین، شرحبیل ہے، شرجیل نہیں ہے، یہ شرحبیل ہے، ٹھیک ہے نا، یہ لفظ شرجیل نہیں ہوتا، شرحبیل ہوتا ہے۔ اچھا نجبہ، یعنی نجیب ہوتا ہے نا، نجیب کا مطلب کیا ہے، نجیب کا مطلب ہے کہ یعنی خاص، یعنی جو اس کے کیا تھے، خاص توجہ جن کے اوپر رہتی تھی، نجیب تو کہتے ہیں وہ حضرات کون تھے جن پر خاص عنایت رہتی تھی؟ چاروں خلفاء، حضرت حمزہ، حضرت جعفر، حضرت ابو ذر غفاری، یہ حضرت ابو ذر غفاری نہیں غفاری ہے، غین کے نیچے ایک کسرہ ہے، اچھا غفاری، حضرت مقداد، ٹھیک ہے نا، شرحبیل لکھو، شرحبیل دیکھو ایسے لکھو، شین را، یہ با یا لام، یہ شرح بیل، یہ شرح بیل، یہ را ہے، را، ہوئے ہوئے ہوئے، حضرت شرح بیل، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ آ گیا اس میں سے، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت شرح، اچھا اب آ گیا جی حضرت جعفر، حضرت ابو ذر غفاری، مقداد، حضرت سلمان، حضرت حذیفہ، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عمار، حضرت بلال رضی اللہ عنہ اجمعین، یہ کیا تھے؟ یہ نجبا کہلاتے تھے، اچھا نجبا، یہ خاص لوگ تھے جن کے اوپر کیا تھی، اب ظاہری بات دیکھو صحابہ کے اندر بھی مختلف ایک وہ تھا نا، درجات تھے، بعض کا تعلق قریب کا تھا، بعض کا تعلق کیا تھا، دور کا تھا، ٹھیک ہے نا، تو اس طرح جو ہے، تو صحابہ میں بھی کیا تھے، کچھ قریبی تھے، کچھ تھوڑے سے وہ تھے، نہیں سمجھ آئی بات کی؟ وہ بات سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے ہو بچوں؟ نہیں سمجھے گا، ٹھیک ہو گیا جی، چلو جی۔